حضرت امام علی علیہ السلام اور ایک شیطان نما جن کا واقعہ۔ وہ جن جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے زمین پر پیدا کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ خوف زدہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے کہ ایک بہت بڑا خوف زدہ شیطان نما جن مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شیطان کون تھا اور مدینہ کی طرف کیوں آ رہا تھا، اور حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا، یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے جنگی واقعے آپ سب نے ضرور سنے ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام کے سوال جواب کے واقعات سے بھی آپ واقف ہوں گے، اور مولا کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیع علم کے بارے میں بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ دور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جن مدینے میں داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینہ کے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مولا، ہمیں اس خوفناک بلا سے بچائیے، اور یہ خوفناک بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا، رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور دست ادب چھوڑ کر حاضری دی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کریں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس جن نے کہا، رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور بیت اور میرے ہاتھ کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت اور بابر پوری جن مخلوق سے زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا تھا یا معذور کر دیتا۔ ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا جو مخلوق جن میں سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کروں یا معذور کروں؟ تو اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا، بے پناہ۔ اس نے کہا، آج سب کا حساب رکھوں گا۔ پھر مجھے غصہ آیا اور میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ پھر اس نوجوان نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے ایک تھپڑ سے میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتے سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر جتنی بھی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ وہ جاتے جاتے میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی جن قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، مگر میرا درد نہ گیا اور نہ ہی میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور سب بے بس ہو گئے، اور پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہ کھلے اور میرا درد بھی ختم نہ ہوا۔ پھر میں حضرت شیش علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے بھی نہ کھلا۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی آئے ان سب سے کھلوائے، لیکن کسی سے بھی کچھ نہ ہوا۔
میرا ہاتھ نہ کھلا اور نہ ہی میرا درد ختم ہوا، اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا اور انہوں نے بھی بہت کوشش کی لیکن ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی، اے ابراہیم، اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہیں اور وہ کب آئیں گے، تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ہاتھ تو ہم کھول دیتے ہیں۔ پھر ان اصحاب نے بھی بہت کوشش کی اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ کھجور کا پتا اتنا مضبوط کہ ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ تمام اصحاب بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کریں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس شخص کو وہ جن دیکھ کر ڈر گیا اور رو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے بچاؤ، اپنی پناہ میں لو۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچائیے۔ تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا تو اس کے ہاتھ کھل گئے۔ خون اور بیپ جو اس کے گالوں سے بہتا تھا وہ بھی رک گیا۔ اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا، یا رسول اللہ مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔